السماء ما شاء الله كان كما شاء كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء من غير زيادة ولا ونقصان ولا تقدم ولا تأخر لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امت معتدل بنایا، وسطا۔ ایک ترجمہ اس کا امام طبری نے کیا ہے جو ہمارے تبلیغ والوں کے لیے بڑا، بلکہ پوری امت کے لیے، صرف تبلیغ والوں کے لیے کیوں، پوری امت کے لیے وہ ایک پیغام ہے کہ انہوں نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا۔ دو چیزوں کو ملانے کے لیے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے اس کو واسطہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ جو بھی آگے سن رہے ہیں، واسطہ ہے۔ یہ دو چیزوں کو ملا رہا ہے، مجھے اور آپ کو ملا رہا ہے آواز کو بلند کر کے۔ تو امام طبری نے اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے امت معتدل بنایا ہے، یہ تو تمام مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا۔ امام طبری نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ جیسے پہلے انبیاء آتے تھے اور وہ واسطہ ہوتے تھے اللہ اور بندوں کے درمیان، کہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تو ایک نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے اور اللہ سے ان کو ملا دیتا ہے، اللہ کے سامنے انہیں جھکا دیتا ہے اور انہیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا اے امت محمد اب تم واسطہ ہو۔ ہمارے ذمے ہے، جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہم واسطہ بنیں بندوں اور بندوں کے رب کے درمیان۔ یہ بہت خوبصورت ترجمہ ہے۔ جتنی تفسیریں میں نے دیکھی اس میں مجھے سوائے طبری کے اور کہیں نہیں ملا، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ طبری پہلی تفسیر ہے جو امت میں لکھی گئی، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت واسطہ بنایا ہے۔ کوئی تبلیغ میں نہیں جا رہا یا جا رہا ہے، امت ہے تو ہم امت واسطہ ہیں۔
نماز سب پہ فرض ہے، بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہیں، تو جو نہیں پڑھتے ان کی معافی تو کوئی نہیں۔ زکوٰۃ بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں، جو نہیں دیتے ان کو معاف تو نہیں ہے۔ تو ایسے ہی میرے عزیزو، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنا، یہ ساری امت کے ذمے ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ کر رہے ہیں، بے شمار امت ہے جو بھول چکی ہے، اور بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مجھے یہ شعر بڑا فٹ آتا ہے کہ ایک شکاری چھوٹے سے پرندے کو گھونسلے سے اٹھا کے لے آتا ہے، اور اگر اپنے پنجرے میں ڈال دیتا ہے، جب اس پرندے کی شعور کی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک پنجرے میں دیکھتا ہے، اور ایک کوٹھالی میں اس کے لیے دانہ پڑا ہوتا ہے، ایک میں پانی ہوتا ہے۔ بس وہ وہاں سے دانہ اٹھاتا ہے، وہاں سے پانی کے چند قطرے لیتا ہے، اور وہیں پھڑ پھڑا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب اس کی آنکھ ہی وہیں کھلی تو اس کی ذہنیت اور اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ فکس ہو گیا کہ بس یہی میرا جہان ہے، یہی میری دنیا ہے۔ جب وہ پرندہ جوان ہو گیا تو شکاری نے ایک دن دروازہ کھولا پنجرے کا، کہا اپنے چمن کو لوٹ جا، اپنے جنگل کو لوٹ جا۔ تو وہ آگے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، مجھ سے تو اڑا ہی نہیں جاتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں تم مجھے کہاں سے لائے ہو، تو میں کدھر جاؤں، میں اتھے ہی رہن دے۔ تو اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکانوں کے پنجرے میں، فیکٹریوں کے پنجرے میں، میلوں کے پنجرے میں، زراعت کے پنجرے میں، کاروبار زندگی کے پنجرے میں ایسی بند ہوئی ہے کہ بس صبح گھر سے اپنے کام پر، کام سے گھر پر، گھر سے دکان پر، دکان سے گھر پر، یہ سارا ماحول ہے۔ اب جب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اپنے چمن کو لوٹو، تمہیں تو دنیا میں اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو کہتے ہیں تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تو آج جو میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے معنی پر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت معتدل، درمیان والی امت بنایا۔ اچھا، یہ جو آیات کی نمبرنگ ہوئی ہے یہ بہت بعد میں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں یہ آیات کو نمبر نہیں لگے ہوئے تھے، اور اس طرح ایک ایک آیت الگ نہیں کی گئی تھی۔ بعد کے علماء نے اپنی محنت کوشش سے یہ آیات کا عدد تعداد مقرر کیا۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں۔ امتاً وسطا، درمیان والی امت۔ جب علماء سورہ بقرہ کی آیات بنا رہے تھے تو ان کے سامنے تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، امتاً وسطا ان کے سامنے تو اس وقت آیا جب وہ یہاں پہنچے، تو یہ بڑی حیرت اور قدرت خداوندی کی یہ ایک تصویر ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا آیت نمبر 146 ہے، اور 146 وسط 286 ہے۔ 146 جمع 146 کتنے ہو گئے؟ ہاں مولویانو حساب تھوڑا ہی عمدہ ہے۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ 200 نہیں، پھر یہ آیت نمبر 143 ہے۔ اب میرا
ذہن ہی سویا ہوا ہے، میں کیا آگے. یہ آیت نمبر 143 ہے، 146 نہیں 143 ہے. تو بالکل درمیان میں لفظ کے لحاظ سے، اور ادھر آیت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو کرتے 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 جب اس آیت پر پہنچے تو یہ 143 بن رہی تھی، اور آیات 286 ہیں، تو اس کا وسط بنتا ہے. اور امتاً وسطا، درمیان والی امت کے پیچھے یہودی بہت زیادہ حرص و ہوس کا شکار ہوئے دنیا کے لیے. عیسائی رہبانیت میں ایسے ترک دنیا رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبنا علیہم. اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے خود ہی شروع کیا، میں نے تو کہا نہیں تھا. تو تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو عیسائیوں میں نہانا بھی گناہ تھا، میلا کچیلا رہنا بزرگی تھی. بو آ رہی ہو، کپڑے گندے میلے، زبردستی اپنے اوپر اس قسم کے مجاہدے ڈالنا. تو اللہ کا رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبنا علیہم. میں تو اسی آپ پہ شروع کی تھی، میں تو نہیں تو ان واقعہ. جب اسپین پہ قبضہ ہوا عیسائیوں کا، تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، سارے ملک میں جتنے تھے حمام غسل خانے وہ سارے گرا دیے. 1970 تک انگلینڈ میں 1970 کو زیادہ کسی گھر میں غسل خانہ نہیں ہوتا تھا، ٹوائلٹ نہیں ہوتا تھا. باہر بنے ہوتے تھے جہاں کچھ چند پینیاں دے کے اس میں وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تھے. کسی سے نہانا ہو تو نہاتے تھے. یہ جب نئی جدید تعلیم آئی تو پھر یہ ان کے اندر تبدیلی آئی. ورنہ گندے رہنا، میلے کچیلے رہنا، شادی نہیں کرنی، دنیا سے بیزاری کے مختلف طریقے، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ بزرگی کی شان سمجھا جاتا تھا. تو اسپین پہ جب قبضہ ہوا عیسائیوں کا تو سب سے پہلے انہوں نے 2 کام کیے. ایک سارے غسل خانے حمام توڑ دیے، اور جتنے کتب خانے تھے سارے جلا دیے. لاکھوں کتابوں کے ذخیرے تھے اسپین میں علماء کے، علامہ قرطبی جیسے، ابن عربی جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں، بقی ابن مخلد جیسے جہاں پیدا ہوئے ہوں. تو ان کا میں وہ قرطبہ کی جامع مسجد دیکھنے گیا تو بس میری آنکھ نہیں، میرا دل رو رہا تھا، دل کے آنسو نکل رہے تھے کہ وہ مسجد جس میں 700 سال قال اللہ وقال الرسول چلتا رہا، وہاں درمیان میں گرجا بنا ہوا تھا اور بت ہی بت ہر طرف رکھے ہوئے تھے. اور ایک بہت بڑی تصویر لگی، ابو عبداللہ جو آخری بادشاہ تھا غرناطہ کا، وہ فرڈینینڈ جس نے غرناطہ فتح کیا اس کو چابیاں پیش کر رہا تھا. تو اور اس کی بیوی ملکہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ یہ دونوں ایسے کھڑے ہیں، اور ابو عبداللہ وہ ایک تصوراتی خاکہ تھا، وہ یوں غرناطہ شہر کی چابیاں پیش کر رہا ہے. یعنی بہت ہائی لائٹ کر کے بہت بڑی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے. تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. نہ تو دنیا میں ایسے لگو کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لگو کہ دنیا معطل ہو جائے. سبحان اللہ.
یعنی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال، کاروبار کیا، نوکری کی، تجارت کی، زراعت کی، کوئی بھی ریڑھی لگائی، چھابا لگایا، سائیکل پہ منیاری بیچی، جو بھی کیا، من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کو طلب کیا حلال راستے سے، سعیاً علی اہلہ، اب بھائی کیوں کماتے ہو؟ کہا جی بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس لیے، تعطفاً علی جارہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کچھ اللہ کے غریب بندے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں، استعفافاً عن المسئلہ، کیوں کماتے ہو؟ کہا جی کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ تو 4 باتیں میرے نبی فرما رہے ہیں، رزق حلال کمایا، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمایا، اور سوال سے بچنے کے لیے کمایا۔ اس میں کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تبلیغ، جہاد کا کوئی ذکر ہے نہیں ہے۔ اچھا، جس نے ان 4 شرطوں کے ساتھ دنیا کو کمایا تو کیا ہوگا بھائی؟ تو فرمایا لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دہاڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے اپنے باغ میں خود ہی۔ تو آپ کے ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی تو ہاتھوں میں مزدوروں کے نا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چلا چلا کے ہاتھوں سے کام کر۔ تو آپ نے دیکھا تو ان کے ہاتھ بڑے سخت، تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ خود ہی مزدوری کرتا ہوں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو وہ کام کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، ذکر کرتے کرتے، روزے رکھتے رکھتے، حج کرتے کرتے، عمرے کرتے کرتے، بڑے اعمال ہیں، میں ان کی کوئی تضحیق نہیں کر رہا ہوں، نفی نہیں کر رہا ہوں، دین کے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارے ہاں کہ بس یہی دینداری ہے، یہ کوئی عمرے کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی دیگیں چڑھا رہا ہے، تو اس کو دینداری ہے بھی صحیح، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہے بھی صحیح، لیکن ادھوری دینداری ہے۔ مکمل دینداری بنتی جب اس کے ساتھ دنیا کے معاملات اور اخلاقیات درست ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ مکمل دین بنتا ہے۔ تو آپ نے دیکھو میری طرف، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑا اور سب کو دکھا کے اس کو بوسہ لیا، پھر ان کا ہاتھ یوں دکھا کے فرمایا کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال حلال، رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، حرام، یہ نہیں، حلال، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، بولو، اُمَّةً وسط، کہ ہم نے تمہیں معتدل، اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ دنیا میں ایسے لوگوں کہ دین برباد ہو جائے، نہ دین میں ایسے لوگوں کہ دنیا معطل ہو جائے۔ اس لیے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچنا، غلو مطلب کہ اس طرح لگنا کہ بچوں کا پتہ نہیں، بیوی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں، یہ عیسائیت میں تو بزرگی ہے، ہمارے دین میں بزرگی نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی ہے۔ یہ تمہید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کدھر جا رہے ہیں۔ میں 15 شعبان کے حوالے سے بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور کچھ رمضان کے حوالے سے۔
15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی 2 چا زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشے جو اب شروع ہوا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی، اور تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے۔ اگر اس کے پیچھے تکبر ہے، پھر ہے، یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا۔ تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر۔ کتنے ہو گئے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا،
چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، نہیں جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو، چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا۔ پانچواں، مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان پانچ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی، نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے، تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے۔ تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے۔ دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتاً وسطا۔ ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا۔ فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے۔ ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے۔ یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑھ رہے تھے، وہ ظہر سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا، پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا، پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا،
پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے، اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا، تو تہجد کے آخر میں ان کی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی، تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے، پھر اشراق پڑھے، اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا، لگتا ہے نام ویل ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ راہبانیت کی شکل ہے، یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو۔ یہ ایک قسم کا غلو آیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو، اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، کہ غلو سے نہیں۔ حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو، میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم دین میں غلو سے بچو، پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو۔ دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا، دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط۔ ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ اب اس آیت میں بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرا لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ مبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں۔ لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا۔ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں، وہ شب قدر ہے۔ اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے۔
لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیرہ ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑا ہو۔ تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں، تو تمہارے خراٹوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو۔ تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال۔ تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاحن۔ مشاحن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہے۔ اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو، سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے۔ اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں کو، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں کو، جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ یہ مولانا شاہد صاحب کے بھائی ساری زندگی کمیونسٹ رہے، ساری زندگی، اور دین سے بیزاری اور دینداروں سے نفرت نہیں، اور مرنے سے پہلے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کو کون سا عمل ایسا پسند آیا ہوا تھا کہ ایمان کو باقی رکھا؟ وہ دین سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، دینداروں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایمان والی ماں نے جنم دیا تھا اور دودھ پلایا تھا، اور بچپن میں کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی سیکھی ہوں گی، قرآن بھی پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد ساری زندگی کمیونسٹ رہے۔ کون سی نیکی اللہ کو پسند تھی کہ مرتے ہوئے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا؟ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے فرماتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد۔ وہ انتقال کر رہے تھے، بے ہوش تھے، تو ان کے پاس ان کے شاگرد اور محدثین بیٹھے تھے کہ استاد جی تو ہوش ہی کوئی نہیں، اور بے ہوشی میں کیا ہوش میں بھی ہو کوئی تو اس کو یوں سیدھا نہیں کہتے کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کہیں وہ کہنے سے انکار نہ کر دے۔ تو کلمہ پڑھے بغیر بھی ایمان پہ موت آتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی تھے، میرے والد کے بڑے دوست، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا، تو میں خواب میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ مجھے اپنا کہا دیکھو بیٹا یہ میرا گھر ہے جنت میں، تو میں نے ان سے کہا چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، میں خواب میں کہہ رہا ہوں کہ چاچا تسا کلمہ تو پڑھیا کوئی نہ آئی، کہ پتر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، ایمان ضروری ہوتا ہے، ایمان ضروری ہوتا ہے۔
ہاں اس کا اظہار ہو جائے تو پھر وہ مہر لگ گئی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی ایمان پہ خاتمہ، اچانک موت ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بے ہوشی میں موت آتی ہے، کچھ بولا ہی نہیں جاتا ہے، تو اصل بخشش تو ایمان پہ خاتمہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن جو یوں کھل کے کہے گا تو وہ تو اوروں کو گواہ بنا گیا۔ تو ان کے ایک شاگرد منذر بن شازان وہ کہنے لگے حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ یہ سند پڑھ کے چپ ہو گئے، آگے نہیں چلے۔ تو ابو حاتم بیٹھے تھے، وہ بولے اونچی آواز میں، اور وہ ابو زرع بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ شخصیت بے ہوش پڑی ہے لیکن ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، دماغ اس کو کیچ نہیں کر رہا، لیکن لاشعور بے ہوش نہیں ہوتا، شعور بے ہوش ہوتا ہے۔ وہ لاشعور میں پہنچتی ہے اور شعور کو بیدار کیے بغیر ان کی زبان کو چلاتی ہے۔ انہوں نے بے ہوشی میں کہا حدثنی ابو عاصم، یہ ایک واسطہ اوپر ہیں ابو زرع ان سب سے، بندار عن ابی عاصم، ضحاک عن ابی عاصم، تو انہوں نے فرمایا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب۔ یہاں باقی دو خاموش ہو گئے تھے، وہ آگے چلے، عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ کہ سند وہ آدھی پڑھ کے خاموش ہو گئے تھے، یہ آگے پڑھتے 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 اللہ کے نبی تک پہنچ کے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں سے اپنے دل کو بغض سے پاک کرو، کینہ سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک، اختلاف کرو۔ میری ایک رائے ہے لیکن میں کبھی ممبر پر اپنی رائے پیش نہیں کرتا ہوں، خاص طور پر عقائد، اعمال، ترجیحات کے بارے میں میں دین پیش کرتا ہوں۔ رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، اور لڑی جاندے دونوں پاسا دے مناظر لڑی جاندے، لڑی اور اللہ دا واسطہ ہی نے دنیا برباد ہو گئی تو انہوں رفع یدین دی پئی کرو، افضل ہے، یہ افضل کی بات چلی، نہ کرو افضل ہے۔ ہم جو نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے نہ کرنا، کرنا چاہو تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور جو کہتے ہیں کرنا ہے وہ بھی کہتے ہیں افضل ہے کرنا، نہ کرو تو کوئی۔ یہ امت برباد ہو رہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک مناظرہ سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر رفع یدین پہ ہو رہا تھا، ادھر دیوبندی تھے، ادھر اہل حدیث سے، اور لڑی جاندے لڑی، اخیر مناظرہ ہوندہ ہے، ایک دونوں گالی کٹ کے اٹھی جاندے۔ یہ امت برباد ہو رہی۔ ہمارے علاقے میں سنپال قوم ہے، راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، تو اس میں ایک مار پلوان سنپال تھے، ان کا وزن ماشاءاللہ صرف 8 من تھا۔ تو وہ 2 نوکر ہمیشہ ان پر، وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے، 20-25 مربع کے مالک تھے،
میرے والد صاحب کے وہ جماعتی تھے، بچپن میں اسکول میں ہم جماعت تھے، تو ان کو 2 نوکر اٹھاتے تھے، 2 ہی بٹھاتے تھے، 2 ہی چلاتے تھے، اس کے بغیر وہ ہلتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے بچپن میں ریچھ کتے کے مقابلے ہوتے تھے، ایک بہت بڑا یہ شغل ہوتا تھا، ریچھ اور کتوں کی لڑائی۔ شکر ہے اب اس ظالمانہ کھیل پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی، تو جس نے بھی لگائی بہت اچھا کیا۔ تو دیکھو مجھے کیا یاد آ گئی، کتنی پرانی بات۔ اور مجھے ایک وہ ریچھ والا یاد آ گیا، ودھو دا ریچھ، ودھو والا ریچھ، وہ بہت بڑا ریچھ تھا، کھڑا ہوتا تھا تو پورے آدمی کے برابر اس کا قد ہوتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ریچھ 2 طرح لڑتے تھے، میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ ایک وہ جیسے ودھو دا ریچھ جڑائی، وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور آنے والے کتوں کو تھپڑ مارتا تھا، ٹھو کتا وہ گیا، ادھر ٹھو کتا وہ گیا۔ اور کچھ ریچھ تھے جو بھاگتے ہوئے لڑتے، جو ذرا چھوٹے قد کے تھے، ذرا کمزور ہوتے، وہ کھڑے ہو کر نہیں لڑتے تھے، وہ بھاگتے تھے، بھاگتے بھاگتے تھپڑ مارا، بھاگتے بھاگتے کتا جو چک مارتا تھا تو وہ اس کو چھڑاتے تھے۔ تو کبھی کتے جیت جاتے، کبھی ریچھ۔ کبھی بہت نادر، یعنی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو بھاگنے والے ریچھ ہوتے تھے نا، ان کا رسہ کھل جاتا تھا، تو پھر وہ ریچھ بھاگتا تھا جان بچانے کے لیے۔ تو مار پلوان رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ہنسنے کی کیا بات، تم نے رحمۃ اللہ علیہ صرف بزرگوں کے لیے سمجھ لیا؟ بھائی ہر مسلمان زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مردہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم نے عجب تقسیم کر دی ہے، بزرگوں کے لیے رحمۃ اللہ علیہ اور عام مسلمانوں کے لیے مرحوم۔ ارے بھائی تم کیوں بخل کرتے ہو؟ رحمۃ اللہ علیہ دعائی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ رضی اللہ عنہ بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے، علیہ السلام بطور دعا ہر مسلمان کے لیے ہے۔ لیکن یہاں وہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے کہ بھائی رضی اللہ، ہاں بطور خبر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ صرف صحابہ کے لیے ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ نے تقسیم تو کی کہ میرے نبی تیرے صحابہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن میرا وعدہ ہے سب جنتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ بطور خبر صرف صحابہ کے لیے، بطور دعا میں اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، اور ہر مسلمان کے لیے کہہ سکتا ہوں جو فوت ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے اس کو بھی کہہ سکتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو، جب ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو، رضی اللہ عنک۔ تو جو مر گیا ہے اس کو بطور دعا رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت کہ مولا علی کو علیہ السلام کہتا ہے، ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں، تو ہم نے اس پر کانٹا پھیر دیا، ہم نے نہیں رضی اللہ عنہ۔ اتنی چھوٹی مولیوں دے دل چڑی طرح ہو گئے، چڑی نہیں ہوگی، چڑی دے دل تو چھوٹے دل ہو گئے، ظرف ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، حالانکہ علم تو وسعت پیدا کرتا ہے۔ آج کا پڑھنا پڑھانا وہ ایسے دلوں کو تنگ کر کے سکیڑ کے چڑیا سے بھی چھوٹا بنا دیتا۔ ارے بھائی ہر کسی کو بطور دعا علیہ السلام کہہ سکتے ہو، علیہ السلام کہہ سکتے ہو۔ میں بیان کر رہا تھا تو میں یعنی ایسے نجی محفل میں بیان تھا علماء میں، تو بات کرتے کرتے میں نے کہا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک جو خدمت ہے کہ انہوں نے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین کو آسان لفظوں میں پڑھے لکھے طبقے تک پہنچائے،
اس سے پہلے جتنے علماء کی تحریریں ہیں وہ فارسی عربی کے الفاظ سے اتنی بھری ہوئی ہیں کہ کالج سکول کا طبقہ وہ پکڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ پہلی شخصیتیں جن کی تعلیمات اور جن کی تحریروں نے لوگوں کو متاثر کیا، یہ ان کا مثبت پہلو ہے۔ انہوں نے دین کو سیاسی رنگ دے دیا، یہ منفی پہلو ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن جو انہوں نے خیر کا کام کیا ہے اس کی تو تعریف کرنی چاہیے۔ تو بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ پستی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے میری بات کے بعد، کہنے کہ آپ نے مودودی صاحب کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ تو ناچنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں، شرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں، طوائف کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو مر گئی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، یہ تو دعا ہے۔ کہ یار میرے بچے اتنا بغض تو نہ رکھو کہ کسی مسلمان کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی جرم بن جائے۔ بس یہ اس سے میں جو میں کہنا چاہتا تھا اس کی یہ وضاحت دے رہا ہوں۔ مار پہلوان رحمت اللہ علیہ سے یہ بات چھڑ گئی، وہ تشریف فرما تھے منجی پہ بیٹھے ہوئے، بدقسمتی سے وہ ریچھ تھا بھاگ کے لڑنے والا، وہ بھاگتے بھاگتے کبھی ادھر بھاگ رہا کبھی ادھر بھاگ رہا، رسہ ٹوٹ گیا۔ رسہ جو ٹوٹا تو ریچھ سیدھا مار پہلوان کی چارپائی کی طرف دوڑا۔ اب مار پہلوان نے پہلے تو انج ویکھیا بھی اوئے ایک ہی بنی، یہ تو رچھ آ رہا ہے۔ جس آدمی کو 2 نوکر اٹھاتے تھے بٹھاتے تھے، اس نے نوکروں کو نہیں بلایا دیر ہو جائے گی، خود ہی جمپ لگایا اور پیچھے بھاگا۔ آگے سادات کا گھر تھا تو بالکل قریبی، تو گھر میں بڑھ گیا اندر، تو اندر عورتوں نے کہا مار صاحب سیداں دا گھر ہے، سیداں دا گھر ہے، پردے والا گھر ہے، کہ مگر وہ رچھ سر لیندا تو انہوں پردے دی پئی۔ تو میں سچی بات ہے بچوں، اتنا مجھے دکھ ہوتا اور درد ہوتا ہے کہ امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، مرتد ہو رہے ہیں، دین سے بیزاری کا اعلان کر کلم کھلا کہہ رہے ہیں میں کسی دین کو نہیں مانتا، اور یہ رفع یدین پہ لڑے ہی جا رہے ہیں لڑے ہی جا رہے ہیں۔ 20 تراویح 8 تراویح 20 تراویح 8 رکعت 20 رکعت 8 رکعت، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ یہ وہ کون سے مسائل ہیں جس پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ؟ بغض جہنم میں لے جائے گا، چاہے دینی بغض ہو چاہے دنیاوی بغض ہو، جہنم میں لے جائے گا۔ البغض للہ اور چیز ہے، یہ تو بغض لنفس ہی ہے، بغض للہ کے لیے مولا علی کا واقعہ کافی ہے۔ ایسی مثال تاریخ میں دوبارہ ہوں گی، میری نظر سے نہیں گزری، کہ آپ خیبر کی جنگ میں یہودی سے لڑ رہے ہیں اور اس کو گرا لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا۔ سبحان اللہ، اب تو اور زیادہ قتل کرنا چاہیے تھا، بے دردی سے آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا آ بھائی دوبارہ۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ تم نے میرے منہ پہ تھوکا نا، تو پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا۔ البغض لنفسی، کہ میں میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے، تو تمہارے تھوکنے سے میرے اندر ذاتی دشمنی پیدا ہوئی، ذاتی غصہ پیدا ہوا، تو یہ قتل اللہ کے لیے نہ ہوتا میری ذات کے لیے ہوتا، لہذا آپ دوبارہ لڑیے۔ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ تو شکر ہے کچھ ماحول بدلا بھی ہے، ہر مکتب فکر میں معتدل لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہر مکتب فکر میں ایسے سخت دل اور ایسے متعصب آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھنا ہی نہیں۔ اچھا دیکھو تم میری اولاد ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہارا میرا کوئی تعلق ہے، پتہ نہیں تمہارا مقدر تمہیں کہاں کہاں لے جائے، کس ممبر پہ بیٹھو، کس مسند پہ بیٹھو، کس درس کی مجلس میں بیٹھو،
لوگوں کو دین پڑھانا، بچوں کو، اگلی نسل کو دین پڑھانا، اگلی نسل میں نفرت کے بیج نہ بونا، بغض کے بیج نہ بونا۔ میرا رب بڑا کریم مہربان ہے۔ جواد وسیم صاحب آتے رہتے ہیں نا، یہ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑے اداکار تھے اسٹیج کے۔ تو اسٹیج کی دنیا بڑی غافل دنیا ہے، ہر گناہ وہاں ہوتا ہے، ہر عیب وہاں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک اپنے ساتھی کا بتا رہے تھے کہ جس کی ساری زندگی ہر عیب، ہر گناہ میں انتہا پر تھی، اور اسٹیج پہ ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا، یعنی کوئی گھر میں نہیں، کوئی مسجد میں نہیں، اسٹیج پر غفلت کی انتہا میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ کم اٹھا کے پیچھے لے گئے تو انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ تو جس شخص کی ساری زندگی ایسے عیبوں میں گزری کہ میں منہ پہ لاتے ہوئے شرماتا ہوں، وہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میرے رب کو کیا چیز پسند ہے؟ یہ مولانا شاہ صاحب کے بھائی کا واقعہ، تو ابھی کا واقعہ۔ تو اللہ کے واسطے نہ جنت کے ٹھیکیدار بنو، نہ دوزخ کے داروغہ بنو، بے چل واڑی جا سارے آنا۔ یہ اللہ کا کام ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ بس ایک اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دیکھو میرے بندو میں شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو کیوں؟ دورے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جانے والے ہیں چند دنوں میں، تو خاص طور پر ان کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر اللہ تم سے دین کا کوئی کام لے تو دین پیش کرنا، مسلک پیش نہ کرنا، دین پیش کرنا۔ امت مسالک میں بٹی ہوئی ہے، مختلف ہر ایک کی ترجیحات ہیں۔ میں اپنی ترجیحات جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ میں آپ پہ لاگو نہ کروں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کی مثال کیا ہے، کہ میں کہتا ہوں بچوں نماز پڑھو، ٹھیک، یہ تو ہے دین۔ میں کہتا ہوں دیکھو بچوں ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے ہیں، یا میں کہتا ہوں دیکھو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں نہیں باندھنے ہیں، اور آمین اونچی کہنی ہے، آمین اونچی نہیں کہنی، رفع یدین نہیں کرنا، رفع یدین کرنا ہے۔ یہ مسلک کی تبلیغ ہے، دین کی نہیں۔ ہر طرف، دونوں طرف صحیح احادیث موجود ہیں۔ میں نے اس کو لے لیا، مولوی سعید نے اس کو لے لیا، تو اس میں لڑائی کی کیا بات؟ تو امت مختلف مکاتب فکر میں بٹی ہوئی ہے، اللہ تمہیں توفیق دے تو دین پیش کرنا، مسلک کی تبلیغ نہ کرنا، دین کی تبلیغ کرنا۔ ہاں اپنے مسلک کو بتاؤ درس گاہ میں، ہم نے اپنا مسلک پڑھا درس گاہ میں، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ایک دفعہ ہمارے استادوں نے کسی مسلمان فرقے کے خلاف ہمیں نفرت نہیں دلائی، ایک سبق بھی مجھے یاد نہیں کہ ہمارے استادوں میں سے کسی نے چڑھائی کی ہو اہل حدیث پر، بریلویوں پر، شیعوں پر، کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ میں امت 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 امت، اللہ نے وہ ہمارے دل میں گاڑ دی وہ بات۔ آگے میں جو نسل تیار کرنا چاہتا ہوں ایسی تیار کرنا چاہتا ہوں، اعتدال والی امت۔ ہاں شعبان کے اس لحاظ سے فضیلت ہے کہ میرے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے، صرف 15 شعبان کی بات نہیں۔ آپ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے شعبان میں اور رجب میں برکت دے اور رمضان شریف نصیب فرما۔ اب رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے صحیفے رمضان میں۔
پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتریں یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ، اسے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ ہوں۔ کتنا ظلم و ستم ہے کہ پیسے بھی لیتے ہیں اور امت کو توڑ کے چلے جاتے۔ میں نے ایک خطیب سے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو، تم مثبت کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی چیزیں ہیں بتانے کے لیے لوگوں کو جس پر سارے مسائل، سچ بولو، کون سا مسئلہ کس کے خلاف کہے گا، محبت کرو، کس مسلک کے خلاف ہے یہ بات، ماں باپ کی خدمت کرو، رزق حلال کماؤ، شراب سے بچو، زنا سے بچو، جوئے سے بچو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ کتنی باتیں ہیں جو امت کو بتانے کی ضرورت۔ کہنے لگا جی پھر پیسے نہیں لبدے، پیسے ہی اس گل دے لبدن کہ آج تسی فلانے آندہ توا لین بجامنا، اگر میں توا نہ لگاؤں تو میں تو نہ پیسے ہی نہیں دے۔ تو یہ اس وقت سٹیٹس ہے، تو کیا پیغام جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات۔ اصل میں ہمارے اکابر نے رمضان میں چھٹیاں اس لیے رکھی تھیں کہ سارا سال تو عبادت ہوتی ہے بالواسطہ، پڑھنا پڑھانا عبادت ہے ایک واسطے کے ساتھ، اور روزہ، نفل، تہجد، تلاوت یہ عبادت ہے بلا واسطہ۔ تو طلباء، علماء رمضان میں اپنا وقت عبادت میں گزاریں۔
کہنے لگے اب وہ عبادت تو ہوتی نہیں رمضان میں، تو بہتر ہے آپ پڑھائی شروع کرائیں، بہت اچھا ہوگا۔ وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے، تو ان کی اس بول نے نا مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر اس وقت یہ پہلی جماعت مولوی عدنان صاحب کی اور مولوی مسعود صاحب اور کچھ انتقال کر گئے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھے، تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، اب تو یہی میں اتنی مشکل سے بول رہا ہوں۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی دبائی پھیر دیں، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر ہے نا تن کا ہی کھاونا ہے، کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے کہ ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریب بندوں کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری، تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ، بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کینوں کھانا کھلاؤں؟
آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے 60 روزے اج میں کی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا فضحک حتی بدت نواجذہ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے، تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لے جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تراویح کا نام کب پڑا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا قیام اللیل۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، اب میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، تو کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا، 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام۔ کہ کس قدر بے وقوفی ہے اور کس قدر احمقانہ یہ امت کی باتیں ہیں کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ، یعنی اہل مکہ جو تھے نا،
وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویحہ آرام، تھوڑی دیر کا آرام، تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے اساں کی کریے؟ انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھیں گے، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ اور یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔ اور امت کا، خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے، حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ کہ جو تیرے دل میں آیا کرنا۔ تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، جتنے بھی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ لہٰذا یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا، یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمہ کوئی دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا کہ 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے ایک دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور جب
میں ذرا ہمت میں تھا تو میں 3 دن میں قرآن سنتا تھا تراویح میں، 10 سپارے ایک رات میں، 10 سپارے اس سے اگلی 10 اس سے، پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 10 دن ہو گئے، پھر اب 15 دن ہو گئے، اب 20 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں 3 دن میں، اور یہیں ہمارے مدرسے کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے تھے۔ ایک تو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک اب جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح، اور ادھر اور کراچی میں اشعار لگے ہوتے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم، 1 ہفتے میں قرآن ختم، یہ وہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں، بھئی آپ ہمارے پاس آ کے تراویح پڑھیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں، کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت، ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے،
رمضان علم کا مہینہ. تو پھر بیچ میں گرمیاں آ گئیں تو بچے، آج کل کی جوانیاں ڈالڈا گھی کی ہیں، تو وہ ان کی ہمتیں ہی پست ہو گئیں، راتیں چھوٹی ہو گئیں، گرمی زیادہ ہو گئی، اور ادھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ، تو طلبہ کی ہمتیں جواب دے گئیں. تو پھر ہم نے مجبور ہو کر رمضان میں چھٹیاں کر دیں. چلو ٹھیک ہے بھائی، باقی کی چھٹی کر. تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو ہیں جو ابھی ٹھنڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، وہ سابقہ بتا رہے ہیں آپ. ابھی تو ٹھنڈ نہیں ہوئی. نہیں، مئی میں روزے آ رہے ہیں نا، گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہیں نا، جون کے روزے. آپ لوگ جوانوں، میں میرے جیسا کوئی آدمی کرے عذر بہانہ تو ٹھیک ہے. ایک دفعہ نا ہمارے 3 سال مسلسل فصلیں برباد ہو گئی اور ہم بہت سارے مقروض ہو گئے، اور تقریباً 99% ذمہ داروں کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا. تازہ ہی لگتا ہے، آتا جاتا ہے. جو بالکل بخیل ہوتے ہیں اور مہاشوم ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے بچا لیں تو الگ بات ہے. تو خطرہ یہ ہوا کہ اب اگر فصل اچھی نہ ہوئی تو زمین بیچنی پڑے گی قرضہ اتارنے کے لیے. تو میں نا رائمنڈ سے بیمار ہو کے 4 مہینے کی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا. پہلی دفعہ مجھے 4 مہینے کی چھٹی ملی، یہ 86 کی بات. تو اوپر سے کپاس کی فصل کا موسم آ گیا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس دفعہ میں کاشت کروا لوں. کہنے کہ کروا لوں. تو ادھر کپاس کی کاشت شروع ہوئی، ادھر روزے شروع ہو گئے. اب 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے، تو ٹریکٹر چلتا تھا اور بیج پیچھے ڈرل ہوتی تھی، اس میں بیج ہوتا تھا، آگے پائپ ہوتا تھا، اس میں سے وہ گرتا تھا اور دانہ دانہ ہو کے وہ زمین میں اتر جاتا تھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ اس پر ریشے ہوتے ہیں بیج پر، تو وہ پورا ایک گچھا بیج کا پائپ میں آ جاتا تھا، تو وہ پائپ بند ہو جاتا تھا جب تک اس کو ہلا کے نیچے نہیں گرایا جاتا تھا. تو لہٰذا وہ پوری لائن بیج گرتا ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے 2 آدمی ٹریکٹر کے ساتھ پیچھے دوڑتے تھے سوٹی لے کر، کہ جہاں وہ گچھا اکٹھا ہوا انہوں نے ایسے زور سے سوٹی ماری، وہ گچھا کھل گیا. میرے ملازم روزے کے بغیر ہوتے تھے، میں روزہ رکھ کے 15 ایکڑ دوڑتا تھا جون میں، مئی میں. اور میں نوکروں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا کیونکہ معاملہ تو بہت حساس ہو چکا تھا کہ یا ادھر یا ادھر ایسا سیزن آ رہا ہے. تو نوکر دوڑ رہے ہوتے تھے، لیکن میں اس خطرے سے کہ پتہ نہیں غفلت نہ کریں، میں چادر لے کر گیلی کر کے یوں سر پہ لپیٹ لیتا تھا اور گردن پہ لپیٹ کر 15 ایکڑ کے پلاٹ میں پیچھے نوکروں کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا. اور سوٹی میرے بھی ہاتھ میں ہوتی تھی، میں اپنے لے لیے 3-4 لائنیں میں اپنے لیے طے کر لیتا تھا، اور ادھر ان کی وہ لائنوں کو بھی دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی غفلت تو نہیں کر رہے. اور وہ کہتے میاں صاحب تسی کیویں ٹرے جاندے ہو؟ اچھا، وہ ہر چکر کے بعد لسی پیتے ٹالی کے نیچے بیٹھ کے اور میں 15 ایکڑ بھاگ کے روزے کے ساتھ ہوتا تھا. تو یہ آپ کی جوانی ہے. ڈالڈا گھی سے تو جوانی نہیں آتی، ڈالڈا گھی سے تو جوانی نہیں آتی.
تو اللہ نے میرے جی میں ڈالا کہ اب دوبارہ، بلکہ تمہارے استادوں کے جی میں یہ بات آئی، مجھ سے تو صرف انہوں نے پوچھا کہ اب دوبارہ اس طرح کر دیں، تو میں نے کہا ضرور کر دو کہ رمضان میں دوبارہ تعلیم شروع ہو۔ شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر دے۔ تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو بچوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے۔ اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں ہو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000۔ اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں، میرے رب کی قسم آپ سوئے بھی ہوگے تو آپ کو وہ اجر مل رہا ہوگا جو مجھے گھر میں نفل پڑھنے پر بھی نہیں مل رہا ہوگا۔ تو تھوڑی مشقت تو بڑھ جاتی ہے، سبق رات کو ہوتے ہیں اور پھر سحری کر کے اور فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے، تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا مشقت کی اٹھانے کی جگہ ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے۔ شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر۔ یہ تمہارے مولوی شاہد صاحب بھی ایک دفعہ وہاں خدام حجاج میں گئے تھے، میں نے ان کے ہاتھ میں برش دیکھا، وہی وہ حرم ہی ہے۔ کون سا سن تھا؟ 97۔ تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔
نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں، اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہی غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، وہ بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ جیسے بعض وہ تبلیغ والے کہتے ہیں بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر بھی گشت نہیں چھوڑا۔ کیسے احمقانہ باتیں کرتے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہ نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو صوم داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی۔
چونکہ صرف انہیں کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں، تو ان کے پاس پہنچ گئے۔ چاچا، ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں؟ کہا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچا کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، اٹھے نہیں، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے۔ چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے۔ سب، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا، آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں، میں کتابوں کا حافظ تھا جب میں پڑھتا تھا، اور دیوانوں کا حافظ تھا اشعار کا، اب تم کچھ بھی نہیں یاد رہا، چونکہ وہ پڑھائی والے راستے پر چلا نا، اللہ نے تبلیغ میں چلایا، پھر بیماریاں آ گئیں، مصروفیتیں آ گئیں، تو وہ مطالعہ ہی ختم ہو کے رہ گیا۔
وہ پچھلی پینشن پر ہی گزارا ہو رہا ہے پڑھنے کی تو آج تمہاری برکت سے 2 گھنٹے ہو گئے، ورنہ میں ساری رات جاگا ہوں، نیند نہیں آ رہی، ساری رات 1 سیکنڈ نہیں سویا۔ فجر پڑھنے کے بعد ہلکا سا ناشتہ کر کے لیٹا تو بھی 6:30 بجے کے بعد کہیں مجھے نیند آئی۔ 10 بجے میں پھر اٹھ گیا کہ مجھے آپ کے پاس آنا تھا، تو میرے بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا، میرے خیال تھا 1 گھنٹہ بات کر کے فارغ ہو جاؤں گا، لیکن 2 گھنٹے اللہ نے آپ کی روحانیت متوجہ ہوتی رہی، اس کی طفیل اللہ نے بات کہلوا دی۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے اعزازے بنائیں گے، آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ، 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ پہلے ہر کمرے میں ماشاءاللہ قرآن، میں تو خود آیا کرتا تھا رات کو، تو ہر کمرے سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی، پھر اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی، ہر طرف سے قرآن گونج رہا ہوتا تھا، تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ تو جو آپ میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میری تو اب یاد نہیں ہے، بھول گئے تو الگ بات ہے، کوئی کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر، کچھ وہ سنائے، کوئی یہ سنائے، اس طرح کر کے، کوئی ضروری نہیں تراویح میں ہی ختم ہو، نفلوں میں اسے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے۔ رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے، اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے گا۔ سارے بچے اس کی نیت کرتے ہو نا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما سبحانک فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله أزواج اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك ووفقنا لما تحب وترضى من النية والقول والفعل والعمل والهدى
إنك على كل شيء قدير اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، جو ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیرے ضعیف بندے، کمزور بندے، عیب دار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اور مختلف عوارض کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو واحد شہنشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بادشاہ آئے یا ہیں یا آئیں گے، ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو عجب شہنشاہ ہے میرے مولا، میں تیرے قربان جاؤں میرے مولا، میرا رواں رواں تجھ پر، تیرے حبیب پر قربان میرے مولا، کہ تو وہ بادشاہ ہے کہ تجھ سے نہ مانگا جائے تو تو ناراض ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ ہمارا چہرہ تو نہیں ہے کچھ مانگنے کا، ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے پھیلانے کے، ہماری جھولی تو نہیں ہے پھیلانے کے قابل، کہ ہمارا وجود بھی گناہوں سے گندا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کا ایک ایک بال میرے رب غفلت میں، گناہوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری جھولی میں چھید ہیں، ہماری جھولی داغدار ہے، لیکن میرے مولا جائیں کہاں؟ تیری سوا کوئی جگہ ہے تو پھر بتا دے، تیری سوا کوئی اور ہے تو بتا دے۔ زمین و آسمان میں تو ہی ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ زمینوں میں تیرا راج، آسمانوں پہ تیرا راج۔ للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ۔ میرے رب ہر طرف تیری قدرت کے جلوے، ہر طرف تیری طاقت کے آثار، ہر طرف تیری میرے مولا نشانیاں۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ میرے مولا ذرہ ذرہ تیری ذات پر دلالت کرتا ہے، ایک حقیر سی چونٹی بھی بتاتی ہے کہ تو ہے۔ صرف ہمالیہ پہاڑ نہیں بتاتا کہ تو ہے، صرف زمین آسمان سورج چاند ستارے نہیں بتاتے کہ تو ہے۔ تیری عزت کی قسم یہ چھوٹا سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے، اور ایک چونٹی چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے۔ میرے آقا، یہ سب بچے تیرے علم کی طلب میں آئے ہیں، اور یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں ہیں۔ یا اللہ انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک۔ یا اللہ ان بچوں کی قربانی، ان کی طلب علم، ان کی راتوں کا اٹھنا، اس کے طفیل یا اللہ تو ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم عطا فرما، ان بچوں کو، ان کے استادوں کو علم عطا فرما، اور علم نافع عطا فرما، علم شر سے حفاظت فرما۔ انہیں پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا، اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور ہمارے دیس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ دیس دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اندر بھی باہر بھی، اور تیرے سوا کوئی حفیظ نہیں۔ تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر، اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا، اور چھری کے نیچے سے تو نے اسماعیل کو بچایا۔ میرے مولا تیری قدرتوں کی انتہا نہیں۔ یہ دیس تیرے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا۔ بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونجتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اس پورے زمانے میں 2 ریاستیں تیرے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست، لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، ظلم سے بھر دیا، قتل سے بھر دیا، چوری سے بھر دیا، ڈاکے سے بھر دیا، جوئے شراب زنا سے بھر دیا، نہ سود سے بھر دیا، کھوٹ سے بھر دیا، بددیانتی سے بھر دیا، ماں باپ کی نافرمانی سے اسے گندا کر دیا، ظلم و ستم، گالی گلوچ سے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر۔ یا اللہ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، وہ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے، وہ سارے مخلص تھے،
ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا، ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کی، اس کے تاجروں کی، اس کی فوج کی، اس کی پولیس کی، اس کے تمام سرکاری محکموں کی اور تمام دنیاوی محکموں کی اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی اور بازاروں کی اور کھیتوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول۔ ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما۔ ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما۔ یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے حفظ کے مکاتب ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ علماء اہل حق کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ صالحین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا۔ اللهم انا نعوذ بك من الاغتيال، اللهم انا نعوذ بك من ان نغتال من تحتنا۔ اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من كل شر ومن كل بلاء وعافنا من كل شر ومن كل بلاء۔ یا اللہ تو پوری امت پہ کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے۔ جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے، ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے کا۔ تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے، ان بچوں کو قبول فرما لے، انہیں ہدایت کے چراغ بنا، ہدایت کے سورج بنا، ان کو، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ ان پڑھانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو، دنیا اور تمام شاخوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما۔ اور یا اللہ امت کے جوڑنے کا کہ مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے، امت کو جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما۔ ہم جو پیچھے آ رہے ہیں میں عافیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ امراض والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اغتیال والی موت سے بچا، عافیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو اساتذہ بیمار ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں، ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما، صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یہ جو نکاح ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جان بین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔